اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. اس وقت جو ہارٹ ایشوز ہیں پاکستان میں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سزا معطل ہو چکی ہے اس کی کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے سابقہ چیف جج جن کا سٹیٹس وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے کافی عرصہ بعد ان کا ضمیر جاگا اور انہوں نے لندن میں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور پھر وہاں سے ڈیبٹ دیا کہ میرے سامنے ثاقب نثار صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا متعلقہ جج کو کہ ان کو سزا دی جائے. اس کا بھی پروسیڈنگ جاری تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو کا جو ہے فیز 2 آ گیا. پھر ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی، پھر ایک لامتناعی اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. پھر میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو ایڈٹ کسی نے کی، وہ بھی آپ لوگ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا اس کو کافی دیکھ رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کے حکمران جن کی بنیادی ذمہ داری آئین اور قانون کی کا نفاذ اور اپنے اوپر امپلیمنٹیشن ہے، وہ کس طرح اگر ان کے مقدمات ہوں تو یہ سائیڈ لائن پر یعنی کیسز کے متعلقہ جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسما جہانگیر صاحبہ جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں اور وفات پا چکی ہیں، ان کے اعزاز میں آپ کہتے ہیں جمہوریت بحالی کے لیے جو ان کا کہا گیا کہ وہ جمہوریت بحالی کے لیے کافی انہوں نے کام کیا ہے. لاہور میں ایک ہوٹل میں 2 دن سیشن ہوا جہاں چیف جسٹس آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور وکلاء، بہت سینئر وکلاء اور سینئر جج صاحبان اور سیاسی پارٹیوں کے مین قائدین اور جرنلسٹ وہاں انہوں نے تقاریر کی اور ان کی خدمات کو سراہا. میں سوچ رہا تھا کہ قائد محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا اور یہ پاکستان جب بنا تو 5 سے 10 لاکھ آدمیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایسا ریفرنس میں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسما جہانگیر ہمارے معاشرے کی پستی یہ ہے کہ وہ بازی لے گئیں اور علامہ اقبال اور جو قائد اعظم تھے وہ ان کے دن اس طرح کبھی منائے نہیں گئے. اور اسما جہانگیر صاحبہ نے ایک پتلا بھی جلایا تھا جو بنی گالہ کی طرف وہ لے کے ایک جلوس گئی تھی جب پاکستان ایٹمی ملک بنا تھا. ایجنڈا کیا ہے، اس میں شامل ہونے والے لوگ کون ہیں. پھر وہاں میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی، اس پر بھی بڑی بحث جاری ہے. بلکہ بحث کیا جاری ہے کہ ہم تو سر عام کہتے ہیں کہ معزز عدلیہ کے جج صاحبان اٹھ کے کیوں نہیں گئے، یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے جو بھی وعدے ہیں عوام اس کو تنگ آ چکے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ بہتر ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، یہ لگے رہتے ہیں. اس پر بات کریں گے. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. اور کرنل اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طاہر محمود صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ویلکم ٹو دا شو. اظہر صدیق صاحب اس پر بات تو ہو چکی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ 1 اور 2، اب پتہ نہیں 3 آئے گا. جس طرح ہائی برڈ وار کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب 6 میں جا چکی ہے ہائی برڈ پاکستان میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ تو اس پر بڑا بولے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں اس پر؟ بہت اقبال شاہ صاحب، وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ ڈیزاسٹر. جی آپ اس کو کیوں یوں اس طرح لے لیں. آپ آنے والا دور جو ہے نا، وہ میں کیا کروں، طالب علم ہوں، غزوہ ہند پہ آپ سمجھ لیں بہت یقین ہے. اور میں کچھ چیزیں ہائبرڈ 5th وار لے لیں، 6th جنریشن وار لے لیں، ان سب کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور میں ہمیشہ کہتا تھا کشمیر آزاد نہیں ہونا، اور یہ آپ بھی نوٹ کر لیجئے گا، کشمیر آزاد نہیں ہونا. اچھا، اس کی وجہ اگر غزوہ ہند کے ڈائنامکس آپ سمجھیں تو اس سائڈ سے آنا اور کابل سے پھر جابانا ہے اور یہاں خون خون ہوگا. اور میرے دادا کبھی کہا کرتے تھے کہ 14 کو یا 16 کو تک، یعنی 16 میل تک نا کوئی لائٹ جلے گی. یعنی اتنا کچھ یہاں ہونا ہے یہاں، اور وہ دین اسلام کی بقا کے لیے. پھر آگے اگر آپ چھوٹا سا معاملات کو اگر سمجھ سکیں، حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال نے آنا ہے، اور پھر جب یہ لڑائی ہونی ہے، یہ سارا معاملہ جب دین اسلام نے ایک دم پھر آگے آنا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے یہ کہ یہ حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو سکے، یہ واقع نہ ہو سکیں،
تو یہ تو قرآن مجید اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں پرپوز پیریڈ تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا, میں صرف وجہ بتا رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں ابھی وجہ کیا ہے. انٹرنیشنل سازش اس کانٹیکس میں یوں لے لیں آپ, میں ذرا اس طرف بعد میں آؤں گا, پہلے میں سمجھا دوں کہ ایشو کیا ہے اس وقت. امریکہ یہاں سے نکل چکا ہے اور دھکے دے کے نکلا یہاں سے, ایبسولوٹ نور کا آپ نے سارا نعرہ دیکھ لیا. چائنا ادھر آ گیا, اب امریکی اثر و رسوخ یا زائنسٹ اثر و رسوخ یا کسی چکر میں سیائی کا اثر و رسوخ وہ نہیں رہ گیا جو وہ چاہتے تھے. اب ان کے اپنے پالے ہوئے کرندے, یعنی میں تو نہیں, بہت سے لوگ آسمان جہانگیر کا بڑے امریکی بڑا پسند کرتے ہیں نا, اس کو آپ کو پتا ہے, اور ان کے جس طرح کے رابطے اور تعلق ہیں, اور ظاہر وہ اپنے بندوں کو پسند ہی کریں گے. حقیقت ہے, اس میں کیا ہے ایسی ڈاؤٹ. میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کئی دفعہ چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتا دیں آسمان جہانگیر کی کنٹریبیوشن کیا ہے پبلک انٹرسٹ یا ہیومن رائٹ میں. خدا رہا تو ایک مائنورٹی کا ایک ایشو اٹھاتی تھی, انہیں سے کوئی پیار محبت تھا, باقی تو مسلمان تو نظر ہی نہیں آتے تھے. یعنی میرے تو پبلک انٹرسٹ کے کیس میں خلاف الطاف حسین کی اگر اس ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا اس نے, اس کی تقریر و تشہیر پر پابندی لگائی, ان کی وکیل الطاف حسین کی وہ تھی. اور ابھی بھی آپ پورا ایجنڈا دیکھ لیں جو اپنا یہاں اباری کے اندر ہوا ہے, کس بات کی میں اس کو تعریف کروں, یہ ایجنڈا تھا, طے شدہ ایجنڈا تھا. اور جو تقاریر جس نے کی, منظور پشتین لے لیں, اپنا وہ بابا جانی لے لیں, اور اپنا وہاں سے اگر انڈیا سے لے لیں جو کشمیر کی ہمارے موقف کے خلاف ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہیں, وہ سارے لوگ تو وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے آپ نے. اس میں سو کالڈ لبرل سارا اکٹھا کرنے کا مقصد. اچھا, آپ نے نا یہ اس کا کافی, اس کو میرا خیال ہے بات تو آپ کی درست ہے, پھیلایا ہے. پوری دنیا میں صرف پاکستان ہی نہیں ہے کہ جہاں یعنی یہ سارا سسٹم ہونا تو ہے, ظاہر ہے قرآن پاک میں جو ہے وہ ہوگا, لیکن کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا, کب قیامت آئے گی, کب کون کی چیز ہوگی, وہ ایک سربستہ راز ہے. اب یہ صورتحال جو ہے ہم فوراً یعنی اس طرف چل پڑتے ہیں کہ اگر تو پھر یہی مان لیا جائے تو پھر یہ لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں, انہوں نے استعمال ہونا ہی, سب لوگ بے قصور ہیں. نہیں میں دیکھیں بادشاہ صاحب, میں قوم کا, ہمارا کام ہے قوم کو سچائی بتانا. قوم کو جو یہ ہے نا, جو یہ ملک دشمن جو ملک کے اندر بیٹھے ہیں حامد میر کی شکل میں یا وہ میر جعفر اور صادق کی شکل میں, ان کو پہچانا. آپ کے پاس ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف. پہلی دفعہ نواز شریف کو عدلیہ میں سیٹ بیک ملا ہے, اس حد تک کا سیٹ بیک ملا ہے, تاریخ میں انہیں نہیں ملا. اور وہ یہ سارا جو کچھ اب کرے نا, یہ ویڈیو سکینڈل اور یہ ساری, اس کا مطلب ہے عدلیہ کو بیک, انہوں نے ہمت کیسے کر لی ان کے خلاف فیصلے دینے کے لیے. گاڈ فادر یا کرن صاحب السلام علیکم, میں سردار السلام علیکم لے لوں. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں؟ بس یہ سنیں ذرا, یعنی گاڈ فادر یا سیزرین مافیا کے کانسیپٹ کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں, وہ یہ اب عدالتیں کھڑی ہو گئی, عدالتوں نے, ورنہ تو ان کے خلاف عدالتیں آبزرویشن دیتی ہیں, جب کھڑی ہو جائیں گی تو پھر عوام دیکھیں گے. دیکھیں سجاد علی شاہ کھڑا ہوا تھا, کیا کیا انہوں نے, ان لوگوں نے اس کا آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں بیگ رکھ کر, بیگ بھر کے, رفیق تارڑ وہی عدالتوں سے نکال کر, سعید الزمان صدیقی, کن کن کے نام لو جنہیں بعد میں نوازا گیا, اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب یہ ہوا کہ اب جیسے ساکر نثار بکا نہیں ان کے ہاتھوں, وہ چیف جسٹس کے طور پر انہیں آج خود نوٹس لیے, آپ بھی جاتے رہے, میں بھی دیکھتا رہا ہوں. پھر انہوں نے عدالتوں پہ پریشر نہیں ڈالا, انہوں نے مطابق میرٹ پہ فیصلے کرے. اب یہ تو پریشان. اچھا, آپ تو لیگل اس پر رائے دیں نا کہ جو آڈیو چیزیں آئی ہیں, میں اس کا جواب اب ایک تو سافٹ ویئر بھی بن گیا ہے کہ آواز اب میاں نواز شریف کی تقریر سنیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جانور ہے ہی کوئی. ابھی آپ نے وہ سن لی ہے نا نواز شریف کی, یعنی نواز شریف اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, آف شور کمپنیاں سارا کچھ آ گیا ہے. ہاں, دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. نواز شریف ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. ایک تو انگلینڈ میں ان کا ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے, ویزا ایکسٹینشن کا, تو وہاں کا کیس بلڈ کرنے کے لیے رانا شمیم کو منتخب کیا, رانا شمیم کے تعلق کیا ان کے ساتھ انگلینڈ بلایا گیا اور ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کرایا گیا. ایفیڈیوٹ ٹیسٹ ہونا تو پاکستان ہو سکتا تھا. دوسرا یہ احمد نورانی کی جو ویڈیو ہے وہ تو خود کہتے ہیں 2 مہینے پہلے کی ہے, تو ٹائمنگ کڑی دیکھیں, پہلے رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ, پھر کانفرنس آسمان جہانگیر کرنل صاحب کو ساتھ شامل کرتے ہیں نا آپ, چونکہ لیگل ہیں تو آپ سے تو آسانی رہے گی نا سوال کریں. کرنل صاحب السلام علیکم. جی وہ کرنل صاحب یہ ظاہر ہے صدیق صاحب باقاعدہ احاطہ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں یعنی یہ بھی کہا کہ غزوہ ہند بھی ہونا ہے اور یہ سارا سسٹم ہونا ہے, پھر امریکہ یہاں چلا گیا. مسئلہ یہ ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں عدالتیں ایک سزا یافتہ کو چھوڑ دیتی ہیں, ان کے بھائی یہاں موجود ہیں,
ان کو کچھ نہیں کہتی، روز تاریخیں ڈلتی ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ 5th جنریشن وار ہے یا ہم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال شاہ صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی ڈسکشن بھی سنی اظہر صدیق صاحب سے، اور یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب جتنا ایک دلیرانہ اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ایک ٹرو پیٹریوٹک پاکستانی جو ہے، وہ اپنے جب وی لاگ لے کر آتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ایشوز کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ ان کو تو کتنی آفرز بھی ہو چکی ہیں جو انہوں نے نہیں قبول کی۔ جی بالکل، آئی ایگری ود یو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ابھی جب آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی تو میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں ایک آپ سے عرض کروں کہ دن کے پرسوں انڈیا کے اندر ابھی نندن کو جو ہے انہوں نے جو تیسرا بہادری کا بہت بڑا ویر چکرا ہوتا ہے وہ اس کو انہوں نے میڈل دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا؟ کہ جی F-16 کو اس نے گرایا تھا۔ سچ اٹ واز ایبسولوٹلی فیک، فالس، اور یہ وہ پروپیگنڈا تھا۔ اور سو مچ سو کہ جو ایون لاک ہیڈ والے تھے they came to پاکستان، اور اس کے بعد انہوں نے چیک کیا، انوینٹری چیک کی، تو F-16 سارے کے سارے پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود تھے۔ یہ ایک اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ویک سائڈ انڈیا نے دی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے کئی دن تک آپ پورا میڈیا ہائپ کریٹ کر سکتا تھا پوری دنیا کے اندر۔ اور میں I'm really surprised کہ آپ کا جو فارن آفس ہے اس نے اس کے اوپر تو اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، لیکن کوئی ایک آدھ اکا دکا پروگرام تو میں نے دیکھا، لیکن پورا میڈیا unnecessarily and I call it to be the sell out media، یہ بڑی چیز کے اوپر لگا ہوا تھا کہ جس کے زرداری کو فیور کرنا ہے، نواز شریف کو فیور کرنا ہے، اور فار دیٹ میٹر سارے یہ دونوں خاندان جو ہیں، اور انہی کی ساری باتیں کر رہے ہیں، یعنی فیک سٹوریز، فائٹ سٹوریز، اور ایسی جس کا کوئی وزن نہیں آتا۔ یہ تھوڑی سی تو تشریح انہوں نے کر دی ہے۔ دیکھو میں تو کہتا ہوں انڈیا نے بالکل وہ اپنے ہیرو سے بنایا ہے تو وہ ان کا حق ہے، وہی اگر واقعہ ہمارے ساتھ یہاں پیش آتا تو سیاستدان تک ٹی وی کے اوپر ہوتے۔ اگر بادشاہ صاحب یوں کہہ دیں کہ اگر آسمان جہانگیر کے فنکشن سے پہلے آتا تو کوئی پتہ نہیں اس کو گیٹ اسپیکر بلا لیتے وہ یہاں پر۔ بالکل صحیح بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس پاکستان کو کس ڈائریکشن کے اندر کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ نواز شریف جو ہے، زرداری جو ہیں، دے آر ان پاور، تو یہ فیل کرتے ہیں جی کہ نہیں، یس دس از دیئر آل دا رائٹ کہ جی پاکستان کے اندر وہ اقتدار سنبھالیں، اگر وہ اقتدار کے اندر نہیں ہے تو وہ باہر چلے جائیں۔ اب سندھ کے اندر کیونکہ حکومت ہے تو دونوں باپ بیٹا بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سیریسلی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی اسٹیٹ کو تو آپ نے کمپرومائز ہوتے ہوئے، بڑا سیریسلی کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وائی آئی سے تو ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جس طریقے نہیں سے کرنل صاحب آپ بھی اس کا حصہ ہی رہے ہیں، آپ نے لاہور بھی آئے اور بے تحاشا پروگرام کیے۔ مجھے بتائیے کہ جب پروگرام کرتے ہیں چند لوگ اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے، جب یہ حکومت بدلتی ہے یا سمجھ لیں کہ وہ نیریٹو لے کے چلتے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو بھی ایڈ کر لیں، مثلا جو افواج پاکستان کے یہاں جان نثار کئی لوگ بات کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، تو جب بلاتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے ان غداروں کے پاس پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہو؟ دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ۔ حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤں گا اور بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایز اے اسٹیٹ پوری کی پوری اور اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں اس اسٹیٹ وہ سارے کے سارے پروبیبلی وہ کمپرومائز موڈ کے اندر چلے گئے۔ بالکل آپ نے ٹھیک سوال یہ اٹھایا ہے اور یہی کچھ نظر آتا ہے۔ آپ ہو گئے، اگر صدیق صاحب ہو گئے، اوکے مجھے بھی اس کے اندر آپ نے شامل کی، طرح سو مینی ادر جن کو آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں ان کی تو کسی طرح کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ فائن، آئی ایم لیسٹ بادرڈ ٹو ہیو اینی کائنڈ آف رسائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو اور مجھے جہاں جہاں ہماری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک ہم اذان دے سکتے ہیں، جہاں تک ہماری سچائی پہنچتی ہے وہ اس کو پہنچنا چاہیے۔ وائی بیکاز اقبال شاہ صاحب، میرا، آپ کا، اظہر صدیق صاحب کا، ہمارے پاکستانیوں کا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری اس کے علاوہ کوئی جگہ پوری دنیا کے اندر نہیں۔ اب ہوگا کیا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کانفرنس بھی ہو گئی، پھر ایکشن بھی لے لیا اور جج صاحب ناراض بھی ہو گیا، آبزرویشن ہائی کورٹس میں آتی ہیں، اب عوام باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ کیا کیا جائے؟ جب ایک کوئٹے سے آ کے یہاں مسخرہ ناچتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کیا کہیں گے آپ؟ کوئی پکڑدار سے تو کوئٹہ میں جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کے ساتھ، سرداروں کی سرزمین پر جوتا نہیں ان لوگوں کے پاس، جب شہید ہوتے ہیں فوجی وہ کب کو بات کرتے ہیں؟ جی علی احمد کرد کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ہی از اے سیل آؤٹ اور اوور ریٹڈ انڈیویجول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ لوگ مسخرہ ہی کہتے ہیں اس کو۔
جی بالکل ایسا ہی ہے. میں تو دیکھنا بڑے وہ ڈیسنٹ سے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مطلب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ آگے آگے ناچتا تھا افتخار چودھری کے سامنے. ابھی اس سے پوچھے نہ بھائی کہ اس کے ہوتے ہوئے یا انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی تو اس کا فائدہ پہنچا کس کو ہے؟ اس کا فائدہ پہنچا ہے ان اس جیسے وکلاء کو جو کروڑوں روپے اربوں کے اندر ایک لحاظ سے کھیل رہے ہیں. عام آدمی کو تو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. پورے ملک کو انہوں نے جام کر کے رکھا کئی مہینے تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جو اس نے لینگویج استعمال کی ایبسلیوٹلی تھرڈ کلاس اینڈ تھرڈ ریٹ لینگویج, اور یہ وہ لینگویج ہے جو کہ ایک انڈین تو استعمال کر سکتا ہے. اگر لوگوں کا حوصلہ اسی طرح بڑھتا ہے نا, آپ نے دیکھا کہ چینل میں شروع میں بڑے محتاط بات ہوتی تھی, پھر اوپن ہونی شروع ہوگی, پھر اداروں کا نام لیا گیا, پھر اداروں کے سربراہوں کا نام لیا گیا. جب آپ کسی کا راستہ نہیں روکیں گے, نہ عدلیہ روکیں گے, نہ فوج روکیں گے, تب کیا حوصلہ بڑھتا جائے. I do agree with you. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں, لکھنے کی یا بولنے کی, تو آئین کا آرٹیکل 19A ہے اس کے اندر, اور اس کو آپ اگر اس کی تشریح 19 آرٹیکل ہے تو کسی کے گھر میں کودنے کے لیے تو نہیں بنا ہوا نا. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے اندر بالکل کہا گیا ہے کہ جی آرم فورسز کے اوپر, اپنی جوڈیشری کے اوپر کسی طرح کے کوئی کامنٹس پاس نہیں کر سکتے, کوئی کیروگیٹری ریمارکس نہیں دے سکتے. اور فار دیٹ میٹر اس سے ہٹ کے بھی جو حکومت اگر انسٹرکشن ایشو کرتی ہے, سرٹن ناؤ کیمرہ موجود ہے, اس کی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ وڈ سمپلی سے بالکل یہ آپ کا کنسرن بجا ہے, یہ میرا بھی اتنا ہی کنسرن ہے. وائی بیکاز یس وہی میں کہتا ہوں نا کہ اس ملک کے ساتھ ہم ایک لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں. صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور صدیق صاحب, صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے سچی بات ہوئی. اگر میں اس طرح بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح بات کرتا, میں تو ویسے نہیں کروں گا. ہم نے بھی دیکھا کہ جو ایک فیشن بھی بن گیا, لوگوں نے کاروبار بنا لیا. گالی نکالی, کسی ایجنسی نے اٹھایا, پرلے بازار میں جا کے چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ پیسے بھی ملتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کا کوئی ڈرامہ کریں. یہ تعداد بڑھتی گئی, کسی کو سزا نہیں ملی, اور اگر سزا نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے ڈاکو کو ڈاکہ مارنے کی اجازت ہے, چور کو چوری کرنے کی اجازت ہے. اب معاشرہ کس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ عدلیہ جو جس کی ریٹنگ بہت ہی کم ہے, جب وہ وکیل صاحب وہاں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں 22 کروڑ, 6 دفعہ میں نے سنا 22 کروڑ عوام اور ایک جنرل, تو ایک ہی جنرل ہوتا ہے, ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے, ایک ہی صدر ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی ڈسکوری کون سی کر رہا تھا وہ؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب, ایک بندہ ذہنی مریض ہو اور جس کا عدالتوں میں جس نے پیش نہ ہونا ہو, سپریم کورٹ میں وکالت اس کی کوئی نہ ہو, اور وہ ایک ایجنڈے کے تحت آ کر بات کرے تو سمجھ آتی ہے بہت ریزائنمنٹ ہوئی ہے. بار میں واضح طور پر کہہ دیا ہے, مجبوراً سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی. آپ امیجن کریں. اچھا ہے, اپریشیٹڈ. نہیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں, وہ بات کو سمجھیے گا. ایک پرسیپشن جان بوجھ کے بلڈ کیا گیا ہے. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں وکالت میں. میں 10% کیسوں میں تو کہہ سکتا ہوں کوئی رشوت چلی, گڑبڑ ہو گئی. 90% میں یہ نہیں کہہ سکتا. پاکستان کا انصاف کا نظام بہت زبردست ہے. صرف یہ 66 لوگوں نے اپنے فائدے لینے کے لیے عدلیہ کو پہلے انہوں نے بدنا, دیکھیں, اور ہم یہاں سارے اکٹھے ہو گئے, کمال کی بات ہے. پہلے انہوں نے پاکستانی فوج اور ISI ان کو بدنام کیا نام لے کے, اب آگے ہیں عدلیہ کی طرف, اور یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. یعنی وہاں باقاعدہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے سیمینار میں بندہ ان سے بھائی, پھر تو جو جج صاحب آئے تھے سب کو, ان کو ایک خاص جج صاحب جو جیسے قاضی فائز صاحب, انہیں تو استعفیٰ دینا چاہیے. انہوں نے تو اس کی توثیق کی. بھئی آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں بات؟ بھئی آپ خدا را فار گاڈ سیک بھئی یہ مت کریں. قصور ہے آپ کے پولیٹیشنز کا کہ اچھا قانون نہ بنائیں, پرچہ درج نہ ہو, آپ کا مثال کے طور پر بجلی کا کنیکشن نہ ملے, بچے کو داخلہ نہ ملے, تو سارا بوجھ تو عدالتوں پہ آ جاتا ہے. آپ پہلے کام یہ ٹھیک کریں. اور یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے جان بوجھ کے یہ پلان کیا ہے. اب اگلی بات ذرا سمجھیے گا, یہ ایجنڈے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت کیسے بڑھے, بدماشی کیسے بڑھے, غنڈہ گردی کیسے بڑھے, جھوٹ. یہاں دیکھنا ایک وقت آیا, ہمارے بزرگ 60 میں کہا کرتے تھے خاندانی آدمی کی پہچان ذلت, علت اور قلت ہوگی. دیکھیں شریف آدمی ذلیل ہو رہا ہے, روٹی سے تنگ ہے, بیمار وہ رہتا ہے. آپ حال دیکھیں ان کے پاس, ان کو لوگوں کو تو بیماریاں بھی آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف کو بیماری لگی, کیا بیماری لگی ہے؟ وہ پلینر اوپر اور نیچے, یعنی یہاں پر جیل روڈ پہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی, اور اس کے بعد بھاگ کے باہر چلا گیا. کیا علاج کرایا کوئی اس نے؟
آپ کے سامنے ہٹا کٹا وہ پھر رہا ہے یہاں پر, اور اس کی بیٹی یہاں دیکھ لیں, سارے لوگوں کو دیکھ لیں, انہیں دین شین سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں نا ان کو تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کر رہے ہیں نا تو اپنے بچنے کے لیے ہر آدمی کرتا ہے, وہ دے ہیو دا رائٹ. وہ کوئی بھی طریقہ ہو, ڈیلنگ ٹیکٹرس ہوں, اس طرح کے واقعات ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو ضمانت دیتے ہیں اور وہ آدمی وہ پیش نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو پرابلم ہے نا یہاں پر. آپ میرٹ پہ تو بات ہی نہیں کرتے. اقبال شاہ صاحب, آپ کو ہم تو اکٹھے رہے ہیں ان دنوں کے اندر, آپ کو پتا ہے 126 دن کی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں, کوئی ثبوت دیا, منی ٹریل دی, اور وہ اس کو غلط طریقے سے غلط پیرا میں لے جاتے ہیں کہ جناب وہ اپنا ایک اقامے پہ نکال دی. او بھائی مس ڈیکلریشن ہے گیا, 62(1)(f) ہے گیا, 62 آرٹیکل نکال کے باہر پھینک دے. جب آپ نے ڈالا ہے, کئی لوگ نکل گئے, جب آپ کی باری ہے آپ رو پڑے کہ جناب آپ کے اگینسٹ یہ کیوں دے دیا. بھائی صادق اور امین ہونا ہے آپ نے. اچھا تنخواہ بیٹے کی آپ خود کر رہے ہیں, چھپائی تھی آپ نے, اگر نہیں لی. میں نے مثال کے طور پر کسی ادارے میں ملازم ہوں, میں ملازم ہوں, تنخواہ تو مجھے ملنی ہے, میں اللہ واسطے تو نہیں کیا نا, اور وہ تنخواہ کٹھی ہوتی رہے گی, مجھے بتانا ہے کہ جناب یار میں نے ان سے اتنے پیسے لینے ہیں, میں نے ڈکلیئر کرنا ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ نہیں, دوسرا یہ سیکھا, میں بینک میں بھی رہا ہوں, بینک ڈاکومنٹیشن کے لیے وٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو آپ کو کسی کو سزا مل سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا, جواب نہیں دیتا تو نہ, اگر ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اور اس نے استعمال بھی کیا تو پھر کون سی آپ کو وٹنس چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. اچھا دوسرا آ جائے, پھر جے آئی ٹی بنی 60 دن کے لیے, کوئی ثبوت دیا, کوئی منی ٹریل دی. صاحب کافی ہو گیا, میں بریک پر تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, موضوع یہی رہے گا, اور یہ دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کو جو ووٹ کا حق اس وقت اس حکومت نے دیا ہے, اس پر بھی اجلاس میں اپوزیشن نے باقاعدہ کی, اور 90 لاکھ آدمی کم و بیش باہر کے ملکوں میں موجود ہے جو وہاں سے فارن ریمیٹنس بھجواتے ہیں, اور ہمارا یہ اکانومی کا سسٹم چل رہا ہے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. طاہر صاحب بہت شکریہ, آپ ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ شاہد بھائی, اللہ کا شکر ہے. موضوع تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے, اور صدیق صاحب بتا رہے تھے کہ یہ غزوہ ہند کی نشانیاں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہیں تیری عنایات اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اب صورتحال یہ کہ پوری دنیا نے تو اپنے مسئلے حل کر رہی ہے, تو یہیں سیپا پڑا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ وہ ہم نے کیا کہ عاصمہ جہانگیر کا جو سیشن ہوا ہے لاہور میں 2 دن ہوا ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے تقریر کروائی ہے, لائر بیٹھے تھے, ججز بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک سزا یافتہ آدمی نے بھی تقریر کی. یہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے, کیا کہیں گے؟ بیٹھے رہے جج بقاعدہ. جی اس کانفرنس میں آپ دیکھیں فراخ دلی ہمارا کی اور ہمارے سینئر ججز کی ایز اے انسٹیٹیوشن, کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر باتیں کرتے ہیں, اصل میں جج صاحبان ادھر آ کر ان کو بتایا ہے کہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے, اور ان کی فراخ دلی دیکھیں, جنراسٹی, اور پھر سننے کے بعد ان کا تحمل اور برداشت دیکھیں. اور پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاصمہ جہانگیر تو پہلے ہی وہ ایک کمزور سی بی بی تھیں جی, اور ان کے جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ سب کو پتہ ہے. اس میں جو آدمی فوت ہو جائے اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہیے, اللہ ہر ایک کی مغفرت فرمائے, لیکن اس کا آخری جنازہ بھی نکل گیا ہے اس پروگرام کے بعد. یعنی جو مائنورٹیز کو لیڈ کرنے والا آدمی, پروٹیکٹ کرنے والا ایک تھا, اس مشن کو انہوں نے کیسے مکس کر کے سیاسی انداز میں لے آئے, اور پھر ہمارے اداروں کے اوپر بار بار انہوں نے حملے شروع کر دیے. وہ پنجابی میں ایک فریز تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. میں نہیں سمجھتا کوئی اس ٹائم پر کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اور ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. جس طرح 5th یا 6th جنریشن وار, پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن اس وقت بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں, ایکٹیو ہے, اس کا نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ جو حکومت نے بل پاس کیا ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے, آپ ایک تحریک بھی چلاتے رہے ہیں, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس پر کیا کہیں گے, کیسے ووٹ ڈالیں گے وہ؟ اب دیکھیں جی, اس کے اوپر پہلا تو تھا ان کو رائٹ دینا, تو وہ اللہ کے فضل سے مبارک ہو ہم سب بھائیوں کو جنہوں نے کوشش کی اس کاوش میں, گورنمنٹ کو بھی ہو اور ساری پارٹیوں کو ہو, کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں باہر, یا ساری پارٹیوں کے ہیں
تو یہ رائٹ والا پہلا جو کام ہوا ہے یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. اگلا جو ہے اب انہوں نے خود مل جل کے اچھے کانسینٹ سے اس کا طریقہ کار نکالنا ہے. طریقہ کار کے لیے کے پاس ای وی ایم مشین کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, تو یہ ساری کمیٹیاں شٹیاں بنے وہ تو جو بھی پاکستان کنسرنز میں ہیں. ہوئے گی نا ای وی ایم, آپ لوگ کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ انٹرنیٹ پر ڈالیں گے؟ یہ ویسے اس کے اندر بھی جا کر ڈالے جا سکتے ہیں, بائی پوسٹ بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی آدمی پوسٹ کر دے اس کا ووٹ اس کو مل جاتا ہے, اس نے آگے پوسٹ کرنا ہوتا ہے ایک پوسٹ ایڈریس کے اوپر. نہیں, تو جس یہ فورم بھی ہے. کو آپ لیڈ کر رہے ہیں وہ اپوزیشن نے تو بڑی اس کی مخالفت کی ہے, تو اس کا کوئی پی ٹی آئی لے جائے گی اس کا فائدہ؟ فائدہ کیا لینا ہے؟ ہمارے ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے یہ ایشوز ہیں, کبھی حکومت ہوتی ہے ایک پارٹی کی, کبھی دوسری کی ہوتی ہے, تھوڑی برداشت کیا کرے ایک دوسرے کو جی. تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہ ہے کہ 10-20 سال ایک ہی نظام چلے. نظام میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی ہونی چاہیے. اب پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی نے کیا فائدہ لینا ہے جی؟ ٹھیک ہے, عمران ہاں انگیج رہے ہیں اوورسیز کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں موسٹ جو ینگ پیپل ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ لوگوں کا لنک نہیں ہے. تو یہ سب کو فائدہ ہوگا. اس میں گھبرانے والی ان کو کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے اپوزیشن کی پارٹیوں. وہ بات سنیں, حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. یہاں نارکی پھیلانے کی 6th جنریشن ہائبرڈ وار شروع ہوئی ہے جی. آپ کو اپنی سیٹوں کا پڑا ہوا ہے. لیکن لوگ یہاں کیا غریب کریں, مسکین جن کو لوگوں روٹی کو نہیں مل رہی. اس چیز کا پتہ ہے یا ان کے پاس اختیار ہے یا ان کے پاس سورس ہے, وہ تو 5th یا 6th جنریشن وارفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ معصوم ہیں وہ کیا اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا گورنمنٹ کو, یہ 5th اور 6th جنریشن ہائبرڈ وار کے اوپر. صرف کیا باتوں میں کام نہیں ہوں گے. اب اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا قوم کو اویئرنیس کرنے کے لیے کہ مایوسی کیسے پھیلائی جاتی ہے, انارکی کیسے پھیلائی جاتی ہے جی, تشدد کیسے پھیلایا جاتا ہے, خوف و راز کیسے پھیلایا جاتا ہے, اور عدم نہیں, لوگوں تحفظ کے اگر کیسے کیا جاتا مسائل طاہر صاحب اتنے زیادہ ہوں, ان کو انصاف نہ مل رہا ہو, تعلیم مہنگی ہو, بجلی مہنگی ہو, سوئی گیس مہنگی ہو, تو کیا انہیں کہانیاں بتا کے بتایا جائے گا غریب عوام کو کہ آئندہ بڑا سر سبز ہے پاکستان؟ نہیں, اس میں 2 حصے ہیں. اگر تو ڈیلیبریٹ کہیں پہ مسٹیکس ہیں تو مسٹیک دور کی جائیں, سیدھی سی بات ہے, تاکہ چیزیں سستی ہوں. اور اگر کہیں پہ چوائس نہیں ہے, 80 بلین کا اگر آپ کے پاس کیش فلو کا پرابلم ہے, جو آپ ٹیکس اچھا, کماتے یہ ہیں بتائیے وہ کہ ہم یہ جو اخراجات پاکستان میں دیتے ہیں. ڈرگ ایکٹ آیا ہے, ہیلتھ کارڈ بھی آ رہا ہے, یہ اس کے متعلق کیا کون سی رائے ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ تو خرچ ہوگا, فائدہ بھی ہوگا, لیکن اس میں جس طرح ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو راستے تو نکلیں گے کہ کیسے ڈاکٹروں کو مینیج کرنا ہے, کیسے کارڈ یوز کرنا ہے, کیسے پیسے لینے ہیں. جی, اس کا فائدہ بہت ہو رہا ہے. کافی لوگوں سے میرا رابطہ ہوگا, تو پہلے تو وہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے علاج کے لیے, لیکن کم از کم ایک سلسلہ تو شروع. تو اگلی ہے جب اس طرح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی فراڈ کے عنصر ہوتے ہیں, جہاں ڈاکٹر, ہاسپٹل والی مینجمنٹ اور مریض مل کے فیک ڈاکومنٹس یا کلیم بنا دیں. اس کے اوپر احتیاط کرنی گورنمنٹ نے, اس کا چیک اینڈ چلو بیلنس ہمارے ہونا ساتھ چاہیے. رہیں, ذرا لائن پر رہیے گا, صدیق صاحب کو ساتھ شامل کر دیں. صدیق صاحب بھی جو اوورسیز کے متعلق ظاہر انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا ووٹ کے حق کا, اور پھر ای وی ایم کی بھی دونوں انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ بلڈوز, تو انہوں نے قانونی پروویژن تو ہے نا, اپوزیشن تو بلڈوز کہتی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں اس کو, اپنے کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں, ای وی ایم جو ہے نا, میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, لیکن یہ ان کا احسان میں اس لیے نہیں سمجھتا. اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. یہ پاکستان وطن پارٹی یہ بڑے عرصے سے آ رہا تھا, اور ان کو ووٹ کا حق دینے کا کہا گیا تھا. آئین کا آرٹیکل 51 پڑھ لیں, وہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پاکستانی ہونے چاہیے. دوہری شہریت کے حوالے سے واضح نہیں آیا. عمر کا کہا ہے 25 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے. اور 59 آرٹیکل میں اگر آ جائیں یا 62 میں آ جائیں, وہاں آگے قدغن لگائی ہے کہ آپ جو ہے نا دوہری شہریت ہو تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ووٹ سے تھوڑی روکا گیا. اور اسی کا پرابلم یہاں ذرا سمجھیے گا, جو کہ آپ بھی پرانے کھلاڑی ہیں, الیکشن ہم بھی لڑتے رہے ہیں, لڑاتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں مینول سسٹم کے آج کل آپ شناختی کارڈ مینول ختم ہو چکے ہیں. جو ای وی ایم سے ڈرتے بھاگتے پھر رہے ہیں, آپ کا اور میرا ہارے کا انگوٹھے لگ کے بایو میٹرک سے آئی ڈی کارڈ بن چکا ہوا ہے. پھر ہمارے بینک اکاؤنٹ سارے بایو میٹرک ہو چکے ہوئے ہیں.
آپ گاڑی لینے جائیں بایو میٹرک سے ہے. یعنی اب تو سارے کا سارا سسٹم سینٹرلائز ہو چکا ہوا ہے. اور یہ بھاگ کیوں ناظرہ کہ بڑی کامیابی 8.5 لاکھ بے نظیر میں کارڈ انہوں نے جعلی پکڑے. دیکھیں نا اب یہاں ہو کیا رہا ہے, پرابلم یہاں کیا ہے. آپ کو پتا ہے ای وی ایم سے مردے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, جانا پڑے گا نا, یہاں تو مردے کھانے جانا پڑے گا. کوئی تو وجہ ہے جو اپوزیشن ڈری ہوئی ہے, وہ اسی لیے ڈری ہوئی ہے نا. دیکھیں نا یہاں لوگوں کے جو مردوں کے ووٹ ہیں, یا ایک حلقے سے ابھی N133 کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ 40-45 ہزار کے قریب ووٹ جو ہیں ادھر سے ادھر ہوئے ہیں حلقوں سے بدل کے. اور یہاں آپ کو پتا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کیوں مخالفت کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کے اندر جو افسران ہیں, جو لوگ ہیں, انہوں نے یہ ساری دھاندلی کی ہوئی ہے. ان سب کو پتا ہے کہ اگر یہ ای وی ایم سے ووٹ پڑ گیا تو وہ تو ننگے ہو جائیں گے, اور ان کے لیے بڑا الیکشن کمیشن کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. نہیں الیکشن کمیشن ہی کرے, سوال یہ نہیں ہے. نہیں, ان کا ووٹ دوسرے علاقوں میں جو 20-25 ہزار وہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہوا. الیکشن کمیشن نے خود کی ہیں, الیکشن کمیشن اس میں شامل ہے, میں تو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں. اور اسی لیے ای وی ایم سے ڈر رہے ہیں. اور کوئی مشکل کام کیا ہے. ای وی ایم ہے, پہلی تو بات ہے کہ یہ یعنی سسٹم کے ساتھ آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہونی ہے. یہ مشین علیحدہ ہے, اور اس کے لیے صرف آپ کو کیا چاہیے, بیٹری آپریٹڈ ہے. اور آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, جنریٹر وہاں لگا لیں گے, بندہ جائے گا. ہمارے ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوتے ہیں جناب, آپ نے کیا الیکشن, پچھلے 6 سال سے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں. اور اتنا زبردست کام ہے, اور یہ اچھا لوگ سمجھ نہیں سکے. میں جاتا ہوں, میں اپنا انگوٹھا لگاتا ہوں, وہ میرا شناخت کرتا ہے, بیلٹ پیپر میرے سامنے کمپیوٹر پہ آتا ہے, نام آتے ہیں, میں انہیں ووٹ ڈالتا ہوں. ووٹ ڈالنے کے اور سسٹم میں سیو ہو جاتا ہے. پھر ایک پرچی نکلتی ہے بیلٹ پیپر, وہ بیلٹ پیپر وہی ہوتا ہے, اس پہ سٹیمپ لگتی ہے, چلا جاتا ہے. وہ بیلٹ پیپر تو ریکارڈ میں آ گیا. اور وہاں فرق یہ آ گیا, پہلے ہم رات بیٹھے رہتے تھے, 5 منٹ بعد وہ مشین دباتے ہیں, سارا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. اور میں یہاں کہیں بھی بیٹھا ہوں, آپ اسے یاد رکھیے گا, پوسٹل بیلٹ بچیں گے. اور پوری دنیا کے اندر جو 90 لاکھ پاکستانی ہیں, جو اوورسیز جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اسے اپنی مرضی کا ووٹ ڈالنے کا ٹائم بھی ہمارا بڑا, آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں تو بڑی ہوتی ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بہت بڑی بات ہے, کوئی بھی حکومت کرتی. جس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں, اس کا والد بیمار یا خود بیمار, تو پتہ ہے دوائی کتنی مہنگی ہے. یہ گول اچیو ہو گیا. باقی چیزوں میں تسلیاں حکومت دے رہی ہے, کب تک, آخر کب تک. اچھا مہنگائی کی, اچھا دیکھیں, مہنگائی جو ہے انٹرنیشنل فینومینا ہے. میں پبلک انٹرسٹ کر رہا ہوں, بڑے عرصے سے کر رہا ہوں. ایک پٹیشن پچھلے دنوں چینی کی قیمت کے حوالے سے جب ڈسپوز کی تو 11 سال لگے. 11 سال کے بعد بیٹھ کر وہ ڈیسائیڈ ہوا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اس گورنمنٹ نے کوشش کیا حالات ٹھیک کرنے کے لیے, کمیشن بنا دیے کہ کیسے چیزیں سیدھی کر جائیں. مہنگائی مین ختم کرنے کی وجہ تھا. یعنی آپ, مجھے یاد ہے آج سے 40 سال پہلے آپ بھی چلے جائیں, سائیکلیں ہوتی تھیں ہمارے پاس. آج ہم گاڑیوں میں, بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں. نہیں یہ تو جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا, وہ پھر ہم سے لڑتے ہیں. سر اپنے دادا یا والد, نہیں سر, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو جو سمجھنے والی بات ہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے. آپ نے ایگریکلچر سیکٹر, آپ کا ملک ایگریکلچر سیکٹر ہے, تمام سیاسی جتنی جماعتیں گزری ہیں, کسی نے کوشش کی, ہر ایک نے یہاں پر ایگریکلچر ختم کرنے کی بات کی, ہر ایک نے تباہی کی. یا تو آپ آئے نا, یا آپ نے انڈسٹری اتنی لگا دی کہ یہاں پر آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں چلے گئے, یہاں سے چیزیں برآمد کرنا. آپ نے تو امپورٹ پہ, آپ کا امپورٹ بل ہی اتنا زیادہ ہے, آپ اور اتنا آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہے, پھر آپ نے ٹیکس بیس بڑھایا نہیں ہے. یہاں یہ اتنا آسان کام نہیں. آپ کہیں یعنی میں کیسے مہنگائی ختم کر سکتا ہوں. ایک سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ نے جب امپورٹ زیادہ کرنی ہے, امپورٹ سے آپ نے سارا اکانومی بیٹھ کر چلانی ہے, تو آپ کے پاس تو ڈالر نہیں ہے. اب ڈالر ریزرو جو آپ آٹومیٹکلی مارکیٹ میں کمپیٹیبلٹی کیسے کریں, یا تو ڈالر بیس اکانومی ختم کریں. صاحب بس وقت ختم. طاہر صاحب, قوم کو کیا امید دلائیں گے, کیونکہ جو ہیلتھ کارڈ تو آ چکا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ قوم کو اچھی اچھی باتیں بتا کریں. بتائیے کہ پہلے سے حالات بہتر ہیں, تو قوم کو کوئی بات کرنا چاہیں. جی بس یہی گزارش ہے کہ آپ نے اداروں کی رسپیکٹ کریں, اور اپنے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر میں تبدیلی کو محسوس کریں کہ جہاں پہ آپ فیل کر رہے ہو تشدد یا کوئی بھی مایوسی آ رہی ہے, یہ گناہ ہے. ہم نے ہمیشہ اچھی امید سے, خدا کی مدد سے, نبی پاک کے وسیلے سے آگے بڑھنا ہے, اور پوری قوم جو ہے خاص طور پہ خواجہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفا رکھے. یہ باتیں ان دنوں میں سننے کے بعد میں بڑی تکلیف سے گزرا ہوں کہ وہ مائیں جنہوں نے اپنے جوان بچے قربان کیے, اور ان افراد کو کیا سمجھ نہیں ہے کہ زندگی کی ویلیو کیا ہوتی ہے.
اور اگر ان کو افواج پاکستان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ویلیویبل ایک ادارہ ہے ہمارا، تو ان کو 6 مہینے نا گلگت ایریا کے اوپر نا پہاڑوں کے اوپر چھوڑ کے آئیں، وہ بارڈرز کی نگرانی کے اوپر 6 مہینے کا کورس کے اوپر بھیجے انہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا نہیں ان کو وزیرستان ہی بھیج دیتے ہیں، ان کو ذرا وزیرستان ہی بھیج دیتے ہیں، وہاں جا کے یا بلوچستان میں جا کے علیحدگی کی پسندوں سے لڑے ہو جائے گا۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں منظور پشتین جیسے، جو اپنا وہاں اگر کانفرنسوں کے اندر اور حال پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ اور دوسرا یہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، جو ہمارے دونوں ادارے ہیں، عدلیہ یہ اور افواج پاکستان جو آرمی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، یہ ہر ملک کی روح ہوتے ہیں، حکومت ایک باڈی ہے، وہ آتی ہے بہت جاتی مہربانی، ہے۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، صدیق صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، تکلیف تو ہے، مہنگائی بھی ہے، بات درست ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے تو وہ پھر بات عجیب لگے گی، کیونکہ لوگ زیادہ متاثر تو ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، ایجوکیشن مہنگی ہے، لیکن ملک پاکستان میں وسائل جتنے، نہ تو یہاں تیل نکلتا ہے، یعنی دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں اس قسم کی سچویشن نہیں ہے؟ پوری دنیا میں مہنگائی تو ہے۔ پھر یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں نے یہاں اتنے زیادہ قرضے لیے، اتنے بہت بڑے بڑے منصوبے جو پبلک انٹرسٹ کے نام پر لیے گئے، اور کروڑوں اربوں روپے کے کمیشن عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخر کار محنت ہی کرنی پڑے گی، تو اور ضروریات زندگی کی ہی دو چیزیں ہوتی ہیں، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ضروریات زندگی یہ ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، کم از کم ہر آدمی کی حالت اس کے پچھلے دور سے بہتر ہے۔ پاکستان میں اس وقت سکلڈ کی بہت کمی ہے، کام بہت زیادہ ہے، اس وقت ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کام سیکھنا پڑے گا، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ ان حالات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ دوسری دنیا بھی اسی طرح محنت کر رہی ہے تو ترقی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو جو سب سے بہترین ایسٹ 65% ہے، یہ نوجوان پاکستان کے بہت بڑا سچ ہے، ان کو سکلڈ سیکھنی چاہیے۔ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔